اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ جی ہم سرفراز شاہ صاحب کی کتاب سے ہی آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے برکت اور کامیابی۔ جب تک انسان کے پاس کھلا پیسہ اور ترقی نہیں آتی تو اس کے نزدیک برکت یہ ہوتی ہے کہ پیسہ زیادہ آ جائے تب لوگ مجھے جھک کر سلام کریں گے، ہے نا، عزت زیادہ کریں گے۔ اور جب تک ایسا نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جب اس کی کمائی کم تھی، تنخواہ کم تھی، ہے نا، 150-200 روپیہ تھی، چلیں اب تو نہیں، خیر وہ زمانہ نہیں ہے، تو اس کے اخراجات اس میں پورے ہو رہے تھے، لیکن آج اس کی آمدنی کئی گنا بڑھ گئی ہے، 1.5 ملین ہو گئی، ہے نا۔ مثال کے طور پہ یہ جو تعداد بتائی ہے نا پیسوں کی، سمجھانے کے لیے، لیکن اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تب اس کو زیادتی اور برکت کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی میں رب تعالیٰ کو حصے دار بنا لے، یعنی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر کے راہ خدا اس کو دینا، بندوں پر خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں پوچھا کہ جو رزق میں تمہیں دے رہا ہوں وہ تم لوگ کہاں خرچ کر رہے۔ اللہ نے کبھی ہم سے سوال نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہم اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے علیحدہ رکھ کے بندوں میں ضرور تقسیم کریں، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ سورہ البقرہ میں اس کی ڈویژن کے بارے میں بتایا۔ جب بھی کوئی نیا حکم آتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، اس کے احکامات کیسے ہیں، جیسے روپیہ پیسہ ہے، چاند ہے، روزے ہیں، نماز ہے، تو سارے احکامات جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے اور اس کے مطابق ہی عمل کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جو پیسے کی تقسیم ہے اس میں ہم زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، صدقہ بھی دینا چاہیے، فی سبیل اللہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر مستحقین کو دیکھنے کا ایک پیمانہ بھی ہمارے دین میں متعین کیا گیا، اس پیمانے کو پرکھتے ہوئے پیسوں کی تقسیم ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ رزق میں اگر ہو سکتا ہے زیادتی نہ ہو لیکن برکت ضرور محسوس ہوتی ہے نا، کہ انسان کبھی بھی خالی پیٹ رات کو نہیں سوتا، پیٹ بھر کے سوتا ہے، اٹھتا ہے تب بھی، اور ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب کامیابی کی تعریف کو بھی ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے یہاں لاہور میں 2 مشہور ہستیاں مدفون ہیں، ہے نا، تاریخ کے اوراق اٹھائیں تو ان دونوں کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، بلکہ کتابیں لکھی گئیں دونوں پر۔ ایک وہ جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس کا مقبرہ ہے نا، جہانگیر کا، اور کئی ایکڑ پہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے، جا کے بیٹھتے ہیں، فاتحہ پڑھنا بھول جاتے ہیں کہ بھئی وہ بھی دنیا سے گیا ہے نا۔ دوسری ہستی ہے داتا صاحب کی، جن کے پاس نہ پوری چھت تھی، نہ پورا کپڑا، نہ پیٹ بھر کر روٹی تھی، لیکن آج ان کے لنگر سے ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ وزیر اعظم بھی وہاں حاضری دے تو احترام کی وجہ سے مزار کی طرف وہ پیٹھ نہیں کرتے، الٹے پاؤں واپس آتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہم پر ہے کہ عزت کس کی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو محسوس کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے۔ ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی ویران جگہ پہ، اور دوسرا اللہ کا بندہ عاجزی والی زندگی گزار کے آج بھی باعزت ہے۔ جب انسان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ترقی نہیں مانگتا، ٹھیک ہے، رب کی دوستی مانگتا ہے۔
کہ اس نتیجے میں اللہ کی جو دوستی ہے اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی مخلوق میں خیر بنے گا، کیونکہ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، یعنی میری فیملی ہے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا مسلمان میرا کنبہ ہے، نہیں، اللہ نے کہا مخلوق کے اندر انسانات جتنے بھی مذہب رکھتے ہیں اور بھی جتنی چیزیں حشرات، جتنی قسم کی مخلوقات ہیں، سب اللہ کا کنبہ اللہ نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کی مخلوق کے اندر رہنا کیسے ہے، یہ تمیز ہم نے سیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر ہم یہ نہ سمجھ سکے تو ہمارے اندر خود غرضی زیادہ آئے گی۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق سے منہ موڑ کے اپنے ہی آپ کو دیکھتے رہیں گے تو پھر ہمارے اندر خود غرضی زیادہ آئے گی، جس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک چیز ہے کہ آج کل بچوں کی تربیت کے بارے میں بے شمار ورکشاپس یوٹیوب پر ویڈیوز مل جاتے ہیں، لیکن تربیت اس معیار کی نہیں ہو رہی جو تربیت پہلے دور میں بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں بچوں کی تربیت کے ادارے موجود نہیں تھے، لیکن تربیت ضرور ہوتی تھی۔ آج کے دور میں کتنے زیادہ، آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے ہم لوگ اسکول سے آتے تھے، اپنا ہوم ورک کرتے تھے خود ہی، باپ تو کما رہا ہے، ماں گھر میں اتنی کوالیفائڈ نہیں ہوتی تھی لیکن وہ کہتی تھی پڑھو۔ آج بچے جو ہوتے ہیں اسکول سے آتے ہیں پھر بیچارے اتنے بھاری بیگ لے کے ٹیوشن سینٹر جا رہے ہوتے ہیں، ٹیوشن سے بھی آتے ہیں واپس تھوڑی دیر سوتے ہیں، ماں پھر اٹھاتی چلو اسکول کا ٹائم آ گیا، ہے نا۔ کس طرح ان کو ایک کولو کا بیل بنا دیا کتابوں کے ارد گرد۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اپنے کسی بڑے کے پاس سے گزرتے ہیں سلام بھی نہیں کرتے۔ تو تمیز سکھانے والے کہاں سے آئے گی تمیز، ہے نا۔ اسکولوں کا سلیبس کور کرنا علیحدہ بات ہے، بچے کی تربیت کے اندر کس کا عمل دخل ہو، کس نے اس کی تربیت کرنی ہے، یہ گھر میں والدین نے سوچنا ہے۔ اور مصنف لکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں صرف ریڈیو میڈیا ہوا کرتا تھا، گرمیوں میں صبح 6:30 بجے سے اور سردیوں میں صبح 7 بجے پروگرام کا آغاز ہوتا تھا۔ ریڈیو پر 24 گھنٹے میں 10 منٹ کا ایک مذہبی پروگرام آتا تھا جس میں قرآن کی تلاوت اور شاہ بلیغ الدین کی آواز میں اس کا ترجمہ ہوتا تھا۔ کچھ مساجد میں اتوار کے دن صبح امام صاحب قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ اس دور میں جرائم کی شرح کم تھی، دیانتداری اخلاقیات کی صورتحال بہت اچھی تھی۔ اس دور میں اگر کوئی رشوت لیتا تو اس کو نہایت برا سمجھا جاتا تھا اور وہ اپنے رشتہ داروں، محلے داروں، حتیٰ کہ اولاد سب سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ اگر کسی کا بیٹا کسی جرم کا مرتکب ہو جاتا تھا تو اس کی فیملی گھر چھوڑ کے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتی تھی کہ لوگوں کے اندر ہماری بدنامی ہوگی۔ پھر کیا ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری گفتگو میں اضافہ ہوتا گیا، ہم لوگ بولتے ہوتے ہیں نا، تو معاشرے میں اخلاقیات کم ہوتی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی پیرنٹنگ کے لیسنز ڈیلیور ہوتے ہیں کتنے زیادہ اس کے اندر باتیں موجود ہوتی ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ کاغذی لکھنے کی حد تک یا بولنے کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں۔ عمل کے اندر بچے کی تربیت جو ہے نا وہ ناقص ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ اگر میں خود اچھی انسان نہیں ہوں گی نا تو میں اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کر سکتی۔ تو بچوں کے لیے رول ماڈل کیا ہوتے ہیں؟ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پیرنٹس کو خود اچھے ہونا، یہ میں نے بہت سی خواتین میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کوالیفیکیشن نہیں ہے لیکن وہ گھر میں سکھاتی ہیں کہ دادی کو سلام کرو، باہر سے مہمان آئے ہیں سلام کرو، پانی کا پوچھو اور دروازہ کھولو، بٹھاؤ ان کو، خیریت پوچھو۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایٹیکیٹس وہ ہیں جو بچوں کو گھر میں سکھانے چاہیے۔ اب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کیونکہ موبائل ہے تو وہ زیادہ اسی کے اندر گم رہتے ہیں اس دنیا میں۔ تو اب جتنا مرضی مہنگا اسکول ہو، اسکول کی پڑھائی اسکول تک ہی محدود رہتی ہے، وہ وہاں سے اچھی تربیت یافتہ مسلمان باکردار جن اسکولوں میں یہ محنت کی جا رہی ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان رشوت لے رہا ہے تو جب بھی وہ کسی محفل میں بیٹھے گا رشوت کو بڑی برائی تسلیم کرے گا، لیکن اگر واقعی میں کوئی دیانتدار ہوگا رشوت نہیں لیتا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جی فلاں صاحب رشوت لیتے ہیں تو زبان سے کیا نکلتا؟ اللہ رحم کرے جی،
استغفر اللہ، اللہ ہدایت دے۔ یہ چیز برائی جو تھی اس کے اوپر دوسرے اللہ سے ہدایت مانگتے تھے، آج یہ چیز کیا عام کھلے عام ہوگی۔ آپ سود کو دیکھیں، موبائل پہ ایسے ایسے طریقے بتائے جا رہے، یہ گیم کھولو، ایسے کرو، روز کا اتنا پیسہ بناؤ، روز کا اتنا پیسہ بناؤ۔ پیسے بنانے کے پیچھے نوجوان نسل پاگل ہو گئی۔ بنا لے پیسہ زیادہ، میں تو نہیں اس چیز کی مخالفت کرتی، لیکن ہاں اس چیز کی مخالفت ضرور کرتی ہوں کہ پھر اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ یہ تمیز طریقہ کیوں نہیں سکھا رہے کہ کمانے پہ زور ہے، خرچ کرنے کی تمیز کیوں نہیں سکھا رہے؟ صحابہ کرام تو یہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اتنا پیسہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لوگوں میں کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانتے ہیں جو خاندانی امیر نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ لوگ ہر وقت دولت کی نمائش کرتے ہیں۔ خاندانی کبھی اپنی دولت کی نمائش نہیں کرے گا، نہ اپنے لباس میں، نہ اپنے کھانے پینے میں، نہ اپنے رہن سہن میں۔ لوگوں کے طرز گفتگو سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے اپنی ہی بڑائی کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ خاندانی نہیں ہے، نیا نیا ملا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں اپنے نظریات واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کا مشاہدہ کریں تو پتہ چلے گا جہاں والدین ہر وقت نصیحت کرنا پسند کرتے ہیں وہاں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ والدین خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ جو والدین زیادہ بولتے ہیں نا، ان کے بچے ماں باپ سے تنگ رہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت ریپیٹیشن میں بول بول کے ہوا فضا کے اندر جو ہے نا اثر کم ہو جاتا ہے، بول بلارا زیادہ رہتا ہے۔ والد بچوں کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن اگر بچوں نے اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو بچوں پہ اثر کوئی نہیں ہونا۔ بڑے میسیجز آتے ہیں کہ جی فلسطین پہ یہ ہو رہا ہے، وہ ایسے ظلم اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں، سارا دن موبائل پہ بیٹھے اور بڑا دل کو تسکین اور سکون محسوس کرتے ہیں خود کہ جی ہم نے یہ میسیج فارورڈ کر دیا۔ تو ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ان کی اپنی فجر کی نماز زندہ ہے؟ مرد کی نماز مسجد کی ہے، گھر کی نہیں ہے، عورت کی نماز گھر کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیسے جو لوگ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے وہ فلسطین کو کیا آزاد کرائیں گے؟ پھر آپ دیکھیں والدین کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس میں ماں باپ ڈھالیں۔ اب الٹا ہو گیا، اگر بچے کی تربیت اچھی کرنی ہے تو ماں باپ کو اچھا بننا پڑے گا، ایسا نمونہ دینا پڑے گا۔ ہم سب مسلمان ہیں اور جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نصیحت کبھی بھی نہیں کی۔ جو کام خود نہیں کرتے تھے وہ دوسروں کو تلقین نہیں کرتے تھے۔ ہم دوسروں کو نصیحتیں کرنے میں شیر ہیں، اپنا عمل ہمارا کمزور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس چیز کو ضرور سوچیں کہ رول ماڈل جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا ہے، صحابہ کے تذکرے کریں۔ یہ چیز کو بہت ضروری ہے۔ صرف اگر اسکول کی تعلیم تک بچوں کو چھوڑ دیں گے اور چیک بھی نہیں رکھیں گے کہ بچہ آج کیا پڑھ کے آیا، نہ کاپیاں، اب تو خیر آہستہ آہستہ ہوم ورک کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ بچے کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر کیسی ہے، اسکول کا انوائرمنٹ کیسا ہے، اور بچہ کیا سیکھ کے گھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ چیک اینڈ بیلنس ماں نہیں کرے گی نا تو جو جہاں مرضی بچے پڑھ لیں اس میں فائدہ، ان کی تربیت اور تزکیے میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کی تھی، نیور ایور۔ یہ جو آج ہم لوگ اتنا زیادہ ہے نا کہ میرے پاس تھوڑا پڑوسی کے پاس زیادہ ہے نا، میرا لیے اتنا تھوڑا، بہن کا اتنا زیادہ اس کا سسرال والا ہے اتنے، جس حیثیت سے بھی اپنے آپ کو کم تر کر کے دوسرے کو اونچا کر کے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے شکوہ شکایت جاری ہے، اور پھر ظاہر ہے صبر سے کام نہیں لیا۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے وہ صبر نہیں بلکہ توکل کا معاملہ ہے۔ توکل 3 گھاٹیوں کی طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے مقام توکل، یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کرے، اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے حصے کی محنت کیے بغیر اللہ سے رزلٹ مانگ رہا ہو، اور جو اللہ دے اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لے۔ یہ توکل بنانا پڑتا ہے،
یہ انسان تعویذ گھول کے نہیں اپنے اندر لے کے آ سکتا۔ جو بھی ہماری روزمرہ زندگی کے مشاہدے ہیں ان پہ دیکھیں کہ پھر ہم توکل کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک کشت میں، ایک مشکل میں، ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، اب دیکھیں کہ کیا اس پہ صبر ہو رہا ہے، توکل کرنا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اللہ سے شکوہ ہے۔ دوسرا مقام ہے تسلیم کا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز تھے، جس میں کیوں، کیا، کب، کیسے جیسے سوالات نہیں تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ بغیر کسی سوال کے تسلیم کیا تھا، اس طرح آپ اللہ کا پیغام پھیلانے کے نتیجے میں آگ میں ڈال دیے گئے، ہے نا، جسے آپ نے بڑی خوشی سے قبول کیا۔ یہ تسلیم کا مقام ہے۔ کہاں اللہ کتنا، دیکھیں اللہ ہم سے یہ لی قربانیاں نہیں مانگ رہا، بیٹے کو بھی ذبح کرو، حق بات بھی کہو اور آگ میں بھی چلے جاؤ، ٹھیک ہے نہ، ہماری ایسی آزمائشیں ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے شکوہ، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ آگ میں جا کے بھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جوش آیا، آپ بتائیں کہ میں آپ کو نکال دوں اس آگ میں سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کو پتہ ہے میں کس حال میں ہوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں اللہ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا بس کافی ہے میرے لیے کہ اللہ کو پتہ ہے میں کس حال میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تو وہی آگ جس میں 7 دن رہے سلامتی بن گئی۔ تو کیوں نہیں ایسے اللہ کی باتوں کو ماننے کو دل کیوں نہیں چاہتا؟ سوچنا چاہیے۔ تیسرا مقام ہے تفویض، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی مرضی اور خواہش اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ یا اللہ جیسے آپ مجھے چاہتے ہیں مجھے ویسا بنا دیں، لیکن عافیت کا لفظ ساتھ بولیں۔ یا اللہ جیسے آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں، جن کاموں سے آپ راضی ہوں مجھ سے وہ کام لے لیں عافیت کے ساتھ، یہ اللہ کو کہیں۔ وہ اپنی تمام تر زندگی اور چیزیں اللہ کے حکم کے ماتحت کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا یہ ہائیسٹ رینک بن گیا نا اللہ کے سامنے۔ پہلا مقام کیا تھا؟ توکل، دوسرا تسلیم، اور تیسرا تفویض۔ یہ ہائیسٹ رینک ہے اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے اونچا ہے۔ تو اب دیکھیں جو ہم تو دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس کو اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیا، یا اللہ ہے نا، ہماری تو دعاؤں میں بھی شکوہ شکایت ہے۔ تو دیکھیں جو ملازم ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں ان سے ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ ہم سے کوئی شکایت کریں، وہ ملازم ہے، اس کا کام ہے کام کرو، یا اگر وہ شکایت کر بھی دے تو ہمیں یہ بات پسند بالکل نہیں آتی۔ جن ملازمین کو ہم معاوضہ دیتے ہیں ان سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ شکایت کریں۔ ایسا ہی رب کے ساتھ ہمارا تعلق بھی آقا اور غلام کا ہے، پھر آقا سے شکایت کیسی؟ پھر ہمیں شکایت کرنی چاہیے کہ اللہ سے سوچنا چاہیے نا کہ غلام کے لیے ہم نے کتنی کیٹیگریز بنائی نا، کہ یہ نیچے رہے، بولے نہیں، سوکھا سڑا جیسا ہم دے رہے ہیں کھائے، آگے سے شکایت بالکل نہ کرے۔ ابو بن ادھم رحم اللہ ایک بہت بڑے ولی تھے۔ ایک دن ان کے عقیدت مندوں میں سے ایک شخص ان کے پاس ایک صحت مند توانا غلام لے کر آ گیا، حضور آج سے یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اچھا، ابو بن ادھم رحم اللہ اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس غلام نے کہا جی میرا کوئی نام نہیں ہے، میرا نام وہی ہے جس سے آپ مجھے پکاریں گے۔ ٹھیک ہے، اب بندہ جس طرح سے اس کو بلانا چاہے غلام کو وہ اس کا نام پڑ جائے گا۔ اس غلام پھر کہا کہ ابو بن ادھم رحم اللہ نے پوچھا اچھا کھانے میں کیا پسند ہے؟ ویسے ہم کوئی نہیں پوچھتے ہوئے اپنے نوکروں سے تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ ابو بن ادھم رحم اللہ نے پھر پوچھا لباس کیسا پہننا پسند کرو گے؟ اس نے کہا جو آپ عطا کر دیں گے میں پہن لوں گا۔ یہ سن کر ابو بن ادھم رحم اللہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو عقیدت مندوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا میں اس غلام کی باتوں سے پریشان ہو گیا کہ وہ اپنے جیسے انسان کے پاس غلام کی حیثیت سے آیا،
ہے نا. مطلب کوئی اعلیٰ رتبہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک کو اللہ نے مالک بنا دیا، ایک کو غلام بنا دیا، لیکن دونوں کیا ہیں؟ انسان. اللہ اللہ ہے، انسان انسان ہے، اور اس کی کوئی مرضی نہیں ہے. غلام کی کوئی مرضی نہیں ہے. وہ جو پوچھ رہے ہیں کھانا کیسا، لباس کہنا کیسا، نام کیسا، تو کہہ رہے ہیں جی آپ کی مرضی. غلام یہ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا میں رب کا غلام ہوں اور میں اپنی مرضی کرتا ہوں. ہے نا، بڑے نکتے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے علم دیا انسان کو، مرضی بھی ساتھ ہی دے دی تھی، اسی لیے اللہ نے مرضیوں کا حساب لینا ہے. اگر ہماری اپنی مرضی ہے اور غلام کی مرضی اپنے مالک کے سامنے نہیں ہے، تو پھر ہماری بھی کوئی مرضی اللہ رب العزت کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو عاجزی سیکھنی ہے اور عاجزی کے اندر رکھنا ہے، تو ہی ہم اللہ کی نظر میں کامیاب ہوں گے. ہے نا. تو اپنی مرضیوں کو نا تھوڑا سا سکویز کریں. میں نے نہیں کھانا. ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں بھی تمہاری پتر کیا مرضی ہے، یہ کھانا کہ وہ کھانا. وہ کہتا میری مرضی ہے، میں نہیں کھا رہا، میری مرضی ہے. ہے نا. تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں. اب بچے کا ٹیمپرامنٹ دیکھیں، اس کا دھیان کس طرف ہے، کون سی فیلڈ میں آگے جانا ہے. پہلے تو صرف سائنس اور آرٹس تھا، اب وہ آ گیا، کمپیوٹر آ گیا. تو ان کو سمجھائیں پتر کہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ میں نے کمپیوٹر کرنا ہے، میڈیکل کی لائن تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اپنے ہی بچوں کی مرضیوں کے غلام بنیں گے تو بچوں کی کیا تربیت ہونی ہے. ماں باپ کو چاہیے وہ اپنی تربیت کریں. رب کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھنا چاہیے، اور جب اللہ کے ساتھ بندگی ہے تو پھر شکوہ شکایت کوئی بھی نہیں، بالکل کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ چیز جو ہے نا ذہن میں رکھ کے اپنی زندگیوں کو بار بار ایسی باتیں سنیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، تاکہ دونوں جہان بہتر ہوں، اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.